بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ زندگی اچانک ایسی جگہ لا کر کھڑی کر دیتی ہے جہاں نہ پیچھے لوٹنے کا راستہ ہوتا ہے نہ آگے بڑھنے کی ہمت؟ ہر چیز ہوتے ہوئے بھی کچھ بھی اپنا نہیں لگتا، لوگ پاس ہوتے ہوئے بھی تنہائی چیخ رہی ہوتی ہے، انسان کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے لیکن دل اندر سے ٹوٹ چکا ہوتا ہے، اور رات کے سناٹے میں صرف ایک ہی آواز نکلتی ہے، یا اللہ اب تو ہی رہ گیا ہے میرا۔ آج کی یہ ویڈیو ان سب کے لیے ہے جو ہار چکے ہیں، جو روز دعا کرتے ہیں لیکن جواب نہیں ملتا، جو سجدے میں گر کر بھی خود کو اکیلا محسوس کرتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے مشکل وقت ہوتا کیا ہے، اللہ کی مدد دیر کیوں ہوتی ہے، اللہ کی مدد کب آتی ہے، اور سب سے ضروری اللہ کی مدد کیسے آتی ہے۔ مشکل وقت کیا ہوتا ہے؟ مشکل وقت صرف پیسوں کی تنگی کا نام نہیں، مشکل وقت صرف بیماری کا نام نہیں، مشکل وقت صرف کسی اپنے کے چھوڑ دینے کا نام نہیں۔ اصل مشکل وقت وہ ہوتا ہے جب ہر کوشش کر چکے ہوں، ہر در پر دستک دے چکے ہوں، ہر دعا پڑھ چکے ہوں اور پھر بھی کچھ نہ بدلے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان خود سے پوچھتا ہے، کیا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ اور یہیں سے یقین اور امتحان کا سفر شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مشکل کیوں دیتا ہے؟ یہ سوال ہر اس شخص کے دل میں آتا ہے جو سچ میں درد سے گزرتا ہے۔ اگر اللہ مجھے چاہتا ہے تو مجھے مشکل کیوں دی؟ قرآن ہمیں جواب دیتا ہے، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ صرف کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لائے تمہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ اللہ مشکل اس لیے نہیں دیتا کہ وہ ہمیں توڑنا چاہتا ہے، اللہ مشکل اس لیے دیتا ہے کہ وہ ہمیں اپنی طرف لٹانا چاہتا ہے۔ جب دنیا کے سہارے چھوڑ جاتے ہیں تب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اصل سہارا کون ہے۔ لیکن ہماری سوچ سے مختلف، ہم سوچتے ہیں اللہ کی مدد کا مطلب مسئلہ ختم، درد ختم، مشکل فوراً دور۔ لیکن اللہ کی مدد اکثر سوچ کو بدلتی ہے، دل کو مضبوط کرتی ہے، راستے دھیرے دھیرے کھولتی ہے۔ کبھی اللہ آپ کو مشکل سے نکالتا ہے اور کبھی مشکل کے اندر رہ کر آپ کو اتنا اسٹرانگ بنا دیتا ہے کہ مشکل خود چھوٹی لگنے لگتی ہے۔ جب انسان بالکل ٹوٹ جاتا ہے، جب تک انسان کے پاس کوئی اشارہ ہوتا ہے، کوئی پلان ہوتا ہے، کوئی امید ہوتی ہے، وہ کہتا ہے میں کر لوں گا۔ لیکن جب ہر در بند ہو جاتا ہے، جب ہر راستہ ختم ہو جاتا ہے، جب صرف اللہ رہ جاتا ہے، اس وقت اللہ فرماتا ہے، اب تو میرا ہے۔ وہ دعا جو صرف زبان پر ہوتی ہے کبھی کبھی رک جاتی ہے، لیکن وہ دعا جو آنکھوں سے گرتی ہے، دل سے نکلتی ہے اور روح سے اللہ تک پہنچتی ہے، وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ جب انسان صبر کے آخری مقام پر ہو، صبر کا مطلب یہ نہیں کہ درد محسوس نہ ہو، صبر کا مطلب یہ نہیں کہ آنسو نہ آئیں، صبر کا مطلب ہے اللہ سے شکوہ نہیں، اللہ پر بھروسہ، اور اللہ کا وعدہ ہے صبر کے بعد ہی مدد آتی ہے۔ اللہ کی مدد کیسے آتی ہے؟ اللہ کی مدد ہمیشہ چمتکار نہیں ہوتی، کوئی معجزہ نہیں ہوتی، کبھی کبھی بہت خاموش ہوتی ہے۔ دل کو سکون مل جاتا ہے، مسئلہ وہی ہوتا ہے لیکن دل ہلکا ہو جاتا ہے، نیند آنے لگتی ہے، اندر سے آواز آتی ہے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ کبھی جاب چلی جاتی ہے، کبھی رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، کبھی بزنس فیل ہو جاتا ہے، کبھی بیماری آ جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ کیوں؟ بعد میں سمجھ آتا ہے یہ سزا نہیں تھی، یہ حفاظت تھی۔ جہاں آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا وہاں سے مدد آ جاتی ہے، ایک سوچ، ایک بندہ، ایک موقع، اور زندگی بدل جاتی ہے۔ اللہ 3 طریقوں سے دعا قبول کرتا ہے، جو مانگا وہی دیتا ہے، اس سے بہتر دیتا ہے، اور آنے والی مصیبت ٹال دیتا ہے۔ کبھی کبھی دعا قبول ہوتی ہے لیکن وقت بعد میں سمجھ آتا ہے۔ مشکل وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے ہمیں نماز کو پکڑ لینا چاہیے۔ نماز کی ادائیگی میں ہمیں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں تہجد سے اپنا رشتہ مضبوط کر لینا چاہیے۔ شکایت کم اور شکر زیادہ کرنا چاہیے، اور لوگوں سے کم اللہ سے زیادہ بات کرنی چاہیے۔ لوگ ہمارے مسئلے حل نہیں کر سکتے، اس لیے لوگوں کے سامنے رونے دھونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اپنے دل کی بات اللہ تعالیٰ کو بتائیں۔
اس سے دل کو سکون بھی ہوگا اور اللہ تعالیٰ وہاں سے مدد کریں گے جہاں سے ہمارے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کے سامنے ٹوٹ جانا سب سے بڑی طاقت ہے۔ یا اللہ، جس نے یہ الفاظ سنے ہیں اس کا درد تو جانتا ہے، اس کے آنسو تو گنتا ہے۔ جہاں اس کے لیے ہر در بند ہو چکا وہاں اپنی رحمت کا در کھول دے۔ جس کا کوئی نہیں اس کا تو ہی ولی بن جا۔ جس کا دل تھک چکا ہے اسے اپنے قریب محسوس کروا۔ یا اللہ، اپنی مدد اس وقت بھیجنا جب بندے کو یقین ہو جائے کہ تو ہے اور تو کافی ہے۔ اگر آج آپ مشکل میں ہیں تو یاد رکھیں، اللہ کی مدد دیر سے نہیں آتی، بس صحیح وقت پر آتی ہے، اور جب آتی ہے تو صرف زندگی نہیں، انسان بھی بدل جاتا ہے۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اللہ کی مدد صرف اس بات کا نام نہیں کہ مشکل ختم ہو جائے۔ اصل مدد تو وہ ہوتی ہے جو مشکل کے بعد انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ جب کوئی سخت امتحان گزرتا ہے تو وہ صرف زندگی کا ایک حصہ نہیں ہوتا، انسان کی سوچ، اس کا یقین اور اس کا اللہ سے رشتہ سب کچھ بدل دیتا ہے۔ جب اللہ کسی کو مشکل سے گزارتا ہے تو وہ اسے پہلے جیسا نہیں رہنے دیتا، یا تو وہ اور قریب آ جاتا ہے یا پھر اور مضبوط بن جاتا ہے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں، اللہ نے میری مدد تو کی لیکن مجھے کچھ محسوس کیوں نہیں ہوا؟ یاد رکھیں، اللہ کی مدد ہمیشہ شور مچا کر نہیں آتی۔ کبھی کبھی وہ بالکل خاموش ہوتی ہے، اتنی خاموش کہ صرف وہی محسوس کر سکتا ہے جو سچ میں ٹوٹ چکا ہو۔ کبھی ہوتا یہ ہے کہ آپ ابھی بھی مشکل میں ہوتے ہیں لیکن آپ کا ریئیکشن بدل جاتا ہے۔ جو بات پہلے رلا دیتی تھی اب اس پہ آپ کہتے ہیں اللہ بہتر کرے گا۔ یہ جذبہ، یہ یقین، یہ اندر کا سکون اللہ کی مدد کی سب سے گہری شکل ہوتی ہے۔